اور مطلوب کا یہ بھی فرماتے فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں مطلوب صاحب فرماتے کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا. رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفل عبادت سے فرماتے مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا جو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مرتبہ ملا. کاش اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احباب سے کچھ کہا ذرا ایسی ذات سیرہ جس سے اللہ کا خوف میرے دل میں مزید کرے. ہم کہا کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا قیامت کا دن کو یاد کر لیں فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ. تو کعب احبار کہتے امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ہوگا اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سینے اللہ کے خوف سے اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جائیں گے. لوگوں کے سینے سے ہوف اٹھے گی. جب دوسری مرتبہ شرارے بلند ہوں گے جہنم کے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے. اگر حلق میں لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. جہنم جب دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے میرے بھائی جس کے بارے میں کہتے کہ ہوگا دیکھا جائے گا. نپٹ لیں گے دیکھ لیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھیں گے حدیث ہے سارے آواز کہتے ہیں جب دوسری بار شرارے جہنم کے بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے. اور اب سنو دل کے کانوں سے سنیو کعب احبار کہتے ہیں جس کو ابن حجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو اس وقت انبیاء کی یہ شان ہوگی انبیاء کرام کی یہ شان ہوگی جہنم کے شرارے دیکھ کر کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. مولا آج ابراہیم کو اپنے لیے پناہ مانگتا ہے. آج ابراہیم کو پناہ دے دے. آج ابراہیم کو امان دے دے. آپ بتائیں تو صحیح مسجد بنانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جس نے کعبہ بنایا اس ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہوگی. بکری اور بچڑے کا قربانی کرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کی محبت میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اس ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی. ابو الانبیاء اللہ اکبر نبیوں کے بابا سید الانبیاء کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی شان کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے آج میں صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں. تو بتاؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے پر ناپاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا. جو تاج میں پتنے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا. جو عورتوں کو پاک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا. اسی کے بس نہیں کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا موسیٰ جس کو تو نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. آج موسیٰ کو امان عطا کر دے. موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے. مولا تو نے مجھ سے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا وہ کلام کا کرنے کا شرف دیا. من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ. موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے تم سے پیار کی باتیں کی جا سکے تم سے سرگوشی کی جا سکے. اللہ اکبر. وہ موسیٰ
कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि आज तो मैं अपने लिए अमान मांगता हूँ। हजरत फारूक आजम रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए कि किसी के बस नहीं। हजरत काब अहबार ने कहा, अमीरुल मोमिनीन सिर्फ यही नहीं होगा, बल्कि उस वक्त जनाब मूसा की ये शान होगी, तो उस वक्त लोग देखेंगे हजरत ईसा की शान ये होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटनों को जमीन पे रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे, वो जहन्नम का हाल देखकर, वो जहन्नम की हरारत देखकर, वो जहन्नम की तपिश देखकर हजरत ईसा कहेंगे, ए अल्लाह तूने मुझे कवारी बतूल मरियम से पैदा किया, मौला आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता मौला, आज तो ईसा को अपनी जान की अमान दे दे मौला, मैं अपने लिए अमान मांगता हूँ। मुसलमानों बताओ उस दिन के लिए क्या तैयारी की? यही ना कि फजर की नमाज में सोते पड़े हो, ज़ोहर और असर में कारोबार में मसरूफ हो, मगरिब और इशा में बच्चों में मसरूफ हो, बताओ क्या तैयारी की? हुजूर सैयदुल मासूमीन है, दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, हम गुनाहों में पड़े हुए हैं, या कभी हमें भी इस्तिग़फ़ार की तौफीक है, हम भी कभी तौबा करते हैं। सुन लो, हज़रत काब अहबार ने सैयदना फारूक आज़म से कहा, अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम लाया जाएगा, बैल के नाक के एक सुराख की कितना, पैर के नाक के एक सुराख के इतना मशरिक की तरफ से जहन्नम को खोला जाएगा, तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सबके भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे। ये क़यामत के दिन का हाल है। और फिर काबे अहबार का तारीखी जुमला, उस पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। फारूक आजम से काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन अगर आप क़यामत के दिन 70 अंबिया के बराबर भी अमल लेकर जाएंगे तो आप अपने अमल को हकीर समझेंगे, जबकि गैर नबी किसी नबी के बराबर अमल नहीं कर सकता। ये इंतहाई मुबालगा। आपने बताया कि वहां अमल की हैसियत क्या होगी, क्या फरमाया? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अगर आप 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर जाए तो आप अपने अमल को हकीर समझेंगे। जब 70 नबियों के बराबर भी बफर्ज़ मुहाल वहां अमल को आदमी हकीर समझे, तो जिनके पास कोई अमल ही नहीं है, कोई अमल नहीं, जुमा की 2 रकअत भी है तो उसमें भी पता नहीं कितने खुराफात करके जाते, गुस्ल भी सही नहीं करते, वुजू भी नहीं सीखते, कंप्यूटर सीखा, ये सीखा, वो सीखा, वो सीखा, कभी नमाज भी सीखी। और बड़ी सादगी से कहते हैं मौलाना सब चलता है, कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है। अगर कैसे ही पढ़ो अल्लाह कबूल करता है तो फिर अल्लाह अपने महबूब को क्यों भेजता? महबूब ने ये कहा कैसे ही पढ़ो कबूल होगी, महबूब ने तो ये फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कैसे भी नहीं चलेगी, जैसे मुझे पढ़ता देखते हो वैसे पढ़ो। उसके लिए इल्म हासिल करो, दीन की तरफ आओ, आखिरत की तैयारी करो। जहन में बहुत सी बातें आती है लेकिन टाइम मेरा मुकम्मल हुआ। बस आखिरी में 3 जुमले मेरे सुनने बात पूरी करता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत समझने की, सोचने की, गौर करने की जरूरत है। हालात नाजुक से नाजुक तर हो रहे। बिरादरी के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, खित्ते कबीले के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, फिरका वारियत की बात करने का मौका नहीं। इस वक्त तो लोगों को चाहिए कि सवाब सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होने की कोशिश करें, लेकिन 3 बातों पर मुसलमान मेहनत करें। सब चीजों से तवज्जो हटाकर 3 बातों पे मेहनत करो। पूरे हिंदुस्तान में हर जलसे में आखिर में 3 बातें कह रहा हूँ, अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों, आपको 3 बातों पे मेहनत करने। नंबर 1, दीनदार बनो। सबसे पहली बात, दीनदार बनो। दीनदार कौन से दीनदार? सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले दीनदार नहीं, वो दीनदार बनो जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे, वो दीनदार बनो जैसे सहाबा किराम ने बनाया था, वो दीनदार बनो जैसे औलिया अल्लाह ने बनाया।
وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے. یہ دینداری کی اہم پہچان. دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو. وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں، نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو. مالدار بننا ہے، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو. آپ کچھ لوگ آنے آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. یہ سب جھوٹ ہے. ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آ سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں، حقیقتیں ہیں. اس لیے اتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتہ ہے کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک ریاست کا مالک ہے. تنہا میرے نبی ہے. اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا، ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا، ان کو جنت کا بھی مالک بنایا، ان کو ہر چیز کا مالک بنایا. اسی لیے سنت کہتے ہیں خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار. سبحان اللہ. ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے. یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی. مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے تقسیم ہو جاتے. ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے. آپ کو بھی مالدار بننا ہے. امام اعظم بھی مالدار تھے، صدیق اکبر بھی مالدار تھے، فاروق اعظم بھی مالدار تھے، امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے. یہ علم والے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کہوں بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے. بھکاری کی بات جانے تو پیر کو بھی دیتا ہے. تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دے گے کہ میں نے پیر کو 500 دیا. یہی ہے نا، بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50 ہزار درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50,000 دیں گے، بلکہ اللہ کی قسم 50,000 دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں، معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے، اگر اور ہوتا تو اور عطا کر دے. ہمارے یہاں غریب کون ہے؟ سب تو مالدار ہو. آپ بھی مالدار بنو، لیکن جوئے سے مت بننا، شراب کے دھندے سے مت بننا، سود کے دھندے سے مت بننا. موبائل کا استعمال کم کرو، فیس بک کا استعمال کم کرو، یوٹیوب کا استعمال کم کرو. وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو اور مالدار بنو. اللہ تمہیں ترقی دے گا. ان بزرگوں سے دعا لو، جو اندر ہے ان سے دعا لو، جو اوپر ہے ان سے دعا لو. اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سبحانی فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، توجہ کرنا، توجہ ہے آپ کی. فرماتے بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا. اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ کرو، کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ. تو مالدار بنو. نمبر 1 دیندار، نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو. اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو. کوئی جاہل نہ رہ پائے، کوئی ان پڑھ نہ رہ پائے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے، اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی، لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا، فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا، عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا، مولا علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر
زبیر کو, ابو عبیدہ کو, خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی. آپ نہیں دیکھتے یہاں حضرت علاؤلت پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو, ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں, فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں, لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا, وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے, لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے بنتے ہیں. اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو. دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے. تاج محل اچھی عمارت ہے, لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. شاہ جہاں نے اچھی عمارت بنائی, اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. علاؤلت پنڈوی نے اچھا انسان بنایا, اس کا فائدہ دیکھ لو. یہ چمکتے ہوئے چہرے کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرق و غرب میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے, کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھیں اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے. تو میری گزارش ہے, مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں, اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو. شادی کی فضول خرچے کم کرو, جلسوں کی فضول خرچے کم کرو, اللہ اکبر, اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو. آخری میں یہ بھی کہہ دوں, اپنے پیر کے مزار پر 1,00,000 کی چادر ڈالنے کی بجائے 1,000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے اصال ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچ کر دو. اس لیے کہ ہمارا پیر 1,00,000 کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے.